جرم الفت کی ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں، جرم الفت کی ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں، کتنے ناداں ہیں کہ شعلوں کو ہوا دیتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سیرت کورس کے نام سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس کا آج سبق نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے بارے میں اللہ تعالی نے آپ کے سلسلہ نسب کو کتنا عمدہ، اعلیٰ اور پاکیزہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ایک مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم اس مکمل آیت کو تلاوت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ میرا نسب سب سے اعلیٰ ہے، میں سب سے افضل ہوں، سب سے بہترین ہوں، اور میرے سلسلہ نسب کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک کسی بھی عورت نے کبھی زنا نہیں کیا۔ تمام کی تمام عورتیں پاکیزہ ہیں، پاک دامن ہیں، نکاح والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب اور انبیاء کرام کے سلسلہ نسب کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما بغت امرأۃ النبی قط، کبھی کسی بھی نبی کی عورت نے زنا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے بارے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے کہ ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، روم کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اسی معاملہ کے لیے کہ ایک شخص ہے مکہ کے اندر جو یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب روم کا بادشاہ نبوت کے اوصاف کے بارے میں حضرت ابو سفیان سے سوال کرتا ہے۔ جو بادشاہ نے سوال کیے ان سوالوں میں سے ایک بادشاہ کا سوال تھا کیف نسبہ فیکم، اس کا سلسلہ نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے تو جواب دیتے ہیں ہوا فینا ذو نسب، اس کا سلسلہ نسب انتہائی پاکیزہ ہے، عمدہ ہے، اعلیٰ ہے، بہترین ہے، اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اتنا پاکیزہ سلسلہ عطا فرمایا، اپنے تو اپنے غیر بھی اس کی گواہی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی پاک دامنی کے بارے میں اللہ تعالی نے ایک موقع پر ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی، اللہ تعالی نے حضرت عائشہ کی برات پر 10 آیات نازل فرمائی۔ ان میں ایک آیت تھی وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تعالی نے اہل اسلام کو اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ تم نے اس واقعہ کو سنتے ہی فوراً یہ کیوں نہ کہا ان نتکلم بہذا، فوراً تم نے یہ بات کیوں نہ کہی سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور پیاری زوجہ محترمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ پاکیزگی کا، پاک دامنی کا اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت کو برداشت نہیں کر رہا۔ جب میرا اللہ آپ کی بیوی پر تہمت برداشت نہیں کرتا تو ماں کا مقام بیوی سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو جب ماں کا مقام بیوی سے زیادہ ہے، اللہ آپ کی بیوی پر تہمت برداشت نہیں کرتا تو آپ کی ماں کے سلسلہ نسب کو اللہ نے کتنا پاکیزہ بنایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس علاقے کا انتخاب کیا، جس قوم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اہل عرب کے اندر اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، وجہ کیا بنی جس لیے اہل عرب کا انتخاب فرمایا۔ اہل عرب اگرچہ افعال اور اعمال کے لحاظ سے انتہائی کمزور تھے،
لیکن فطرت اور استعداد کے لحاظ سے انتہائی مضبوط تھے۔ انسان کی جو فطرتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، افعال اور اعمال کو بدلنا انتہائی آسان ہوتا ہے۔ اس کی مثال عرض کر دیتا ہوں، ایک شخص کو نماز نہیں آتی، اس کو نماز سکھا دے، اس کو نماز آ جائے گی۔ ایک شخص کی خاندانی کوئی رسم ہے، فطرت ہے، اس کو ہم چھڑوانا چاہیں ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اہل عرب میں اس لیے بھیجا کہ آپ کے قوم والے لوگ اگرچہ اعمال کے لحاظ سے کمزور تھے لیکن استعداد اور فطرت کے لحاظ سے مضبوط تھے۔ کتنے مضبوط تھے؟ اہل عرب کے جو اوصاف ہیں ان میں نمبر 1 کہ یہ لوگ انتہائی بہادر تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بہادر بنانا تھا، اس لیے بہادر لوگوں میں اپنے محبوب کو بھیجنے کا انتخاب فرمایا۔ کتنے بہادر! ایک عام سا آدمی بڑے بادشاہ کے سامنے بھی پوری دلیری اور جرت کے ساتھ بات کیا کرتا تھا۔ اہل عرب کے اوصاف میں دوسری صفت، یہ لوگ انتہائی سخی تھے، سخاوت والے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سخی بنانا تھا، سخاوت والی صفت عطا فرمانی تھی، جس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اہل عرب میں بھیجنے کا انتخاب فرمایا۔ کتنے سخی! ایک مہمان کی آمد پر پورا بکرا، پورا اونٹ ذبح کر دیتے تھے۔ اتنے سخی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اہل عرب میں بھیجنے کا اس لیے بھی انتخاب فرمایا۔ یہ لوگ قوت حافظہ میں انتہائی مضبوط تھے۔ کتنے مضبوط! ایک مجلس کے اندر 100 اشعار سن کر فوراً یاد کر کے ایک ہی مجلس میں سنا دیتے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت حافظہ کے اندر مضبوط بنانا تھا، جس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل عرب میں بھیجنے کا انتخاب فرمایا۔ یہ لوگ انتہائی غیرت مند تھے۔ کتنے غیرت مند! چھوٹی سی بے عزتی پر، چھوٹی سی بے حرمتی پر کئی سال جنگیں لڑتے تھے کہ ہم اپنی بے عزتی اور بدنامی کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت مند اور جرت مند بنانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اہل عرب میں بھیجنے کا انتخاب فرمایا کہ میرا محبوب کامل اخلاق اور سلیم الفطرت ہونا چاہیے۔ اس کی فطرت، استعداد، اخلاق، ہر چیز مضبوط ہونی چاہیے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے عرب میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر بھی تھے۔ کتنے بہادر! آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر سارے صحابہ اکرام منتشر ہو گئے، دشمن نے ایک دم حملہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں قریشی ہوں، تم جانتے نہیں ہو قریش والے کتنے بہادر تھے۔ انا عبد المطلب، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تم جانتے نہیں تھے وہ کتنا بہادر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہادر بنانا تھا، اس لیے آپ کی فطرت کو مضبوط کرنے کے لیے، بہادر بنانے کے لیے اللہ نے اہل عرب میں بھیجنے کا انتخاب فرمایا۔ اہل عرب کے اوصاف میں آخری صفت کہ ان کی زبان کتنی فصیح اور بلیغ ہے، فصاحت و بلاغت والی زبان ہے۔ پوری دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، کسی زبان کی فصاحت و بلاغت پر اتنی کتابیں نہیں لکھی گئیں جتنی کتابیں عربی زبان کی فصاحت پر لکھی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے فصیح اور بلیغ زبان والا بنانا تھا، عمدہ اور اعلیٰ زبان عطا فرمانی تھی، اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل عرب میں بھیجنے کا انتخاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی زبان بڑی فصیح ہے، بہت پیاری زبان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک تو میں قریشی ہوں، دوسرا میں نے بنو سعد کی عورتوں کا دودھ پیا ہے، میری زبان فصیح کیوں نہ ہو؟ اللہ نے میرے لیے ہر چیز کا اعلیٰ انتخاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام بنو ہاشم کیسے منتخب ہوا؟ اہل عرب کی یہ عادت تھی
ایک شخص کی اگر کوئی صفت مشہور ہو جاتی اس کو اسی کے نام سے بلاتے. مثال سے عرض کر دیتا ہوں, ایک شخص جاپان سے آیا ہوا ہے, سارے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیصر محمود. ایک شخص کے فرنیچر کی دکانیں زیادہ ہیں, لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرنیچر والا. یہ اہل عرب کی بھی عادت تھی, جو شخص جس صفت کے اندر اعلیٰ ہوتا اس کو اسی کے نام سے پکارنا شروع کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم ایک مرتبہ مکہ کے اندر قحط پڑا, بھوک کا عالم تھا. انہوں نے روٹیوں کا ٹکڑے کر کے ان کو شوربے میں بھگو کر لوگوں کو کھلانا شروع کیا. ان کی اس سخاوت کی وجہ سے لوگوں نے ان کا نام ہاشم کر دیا. ان کا اصل نام عمر ہے. اصل نام کیا ہے؟ عمر. حضرت ہاشم کا یہ نام اس لیے مشہور ہوا, انہوں نے سخاوت کی, کیونکہ ہاشم کا معنی ہے روٹیوں کے ٹکڑے کر کے شوربے میں سرید بنا کر لوگوں کو کھلانے والا. اہل عرب نے اس لیے ان کے اس لقب کو پکارا اور مشہور کر دیا. اس سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام مشہور ہوا. آپ حضرت ہاشم کے خاندان سے تھے تو آپ کے خاندان کا نام بنو ہاشم مشہور ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کا نام قریش ہے. قریش ایک بحری جانور کا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا کے اندر ایک نام آتا ہے فہر بن مالک. یہ انتہائی بہادر تھے. قریش اس جانور کو کہا جاتا ہے جو سمندر کے اندر رہتا ہے, ہر جانور کو سمندر میں وہ کھا سکتا ہے, اس کو کوئی جانور کھا نہیں سکتا. اس کی اس بہادری کی وجہ سے وہ ہر وقت غالب رہتا تھا. اس کی اس بہادری کی وجہ سے اس کو قریش کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. تو قریش فہر بن مالک کی بہادری کی وجہ سے ان کا لقب ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلسلہ نسب میں ہیں, اس لیے ان کے قبیلے کا نام قریش منتخب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ان کا نام حضرت عبداللہ ہے. آپ کے دادا ان کا نام عبد المطلب ہے. ان کا اصل نام شیبۃ الحمد ہے. اصل نام کیا ہے؟ اصل نام شیبہ ہے. ان کو شیبۃ الحمد اس لیے کہا گیا, انتہائی خوبصورت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, خوبصورت تو اللہ نے بنانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب انتہائی نیک تھے. آپ کی ولادت سے قبل ہی غار حرا کے اندر جا کر عبادت کیا کرتے تھے. ان کا اصل نام شیبہ ہے. عبد المطلب لقب اس لیے بنا, ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کو لے کر سفر میں جا رہے ہیں, کپڑے بھتیجے کے انتہائی گندے تھے, اور لوگوں نے پوچھا کہ یہ تیرا کون ہے, یہ تیرے کیا لگتا ہے, اس کا تیرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے شرم محسوس کی کہ لوگ کیا کہیں گے, سردار کا بیٹا ہے اور کپڑوں کا حال دیکھو. میں نے فوراً کہہ دیا یہ میرا غلام ہے. انتہائی خوبصورت تھے, انتہائی خوبصورت تھے. جو خوبصورت بچہ تھا تو لوگوں نے کیا کہہ دیا, بڑا خوبصورت غلام ہے, لگتا ہے تلاش کر کے لائے ہو. تو وہیں سے لوگوں نے مطلب مطلب کی صدا دی, اور عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام, مطلب کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنے والا, یعنی غلام کو تلاش کرنے والا, غلام کو تلاش کرنے والا. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, اہل عرب کی عادت تھی جس کی جو صفت دیکھتے اس کو اسی کے نام سے پکارنا شروع کر دیتے. جب انہوں نے عبد المطلب کو دیکھا اس عالم میں تو عبد المطلب ہی کہنا شروع کر دیا. اصل نام ان کا شیبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی آپ کے والد محترم کا سایہ اٹھ جاتا ہے. حضرت عبد المطلب اپنے بیٹوں کو شام کے علاقے میں تجارت کے لیے بھیجتے ہیں. اس قافلے کے ساتھ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ بھی تشریف لے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ قافلہ تجارت سے جب واپسی آ رہے ہیں, ان کو بخار ہوتا ہے. بیماری کی وجہ سے مدینہ طیبہ اپنے سسرال ٹھہر جاتے ہیں.
حضرت عبداللہ مدینہ طیبہ میں ٹھہر گئے. جب قافلہ مکہ میں واپس پہنچا عبد المطلب نے پوچھا میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ جواب ملا وہ بیمار تھے، مدینہ میں ٹھہر گئے. حضرت عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کو لے کر آؤ. لیکن جب حضرت حارث حضرت عبداللہ کو لینے کے لیے جاتے ہیں تو بیماری کی وجہ سے ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. میں یہاں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی دنیا میں آنے سے قبل ہی کتنی والدین پر آزمائش اور امتحان شروع ہو چکے. ابھی ماں کے بطن مبارک میں ہیں کہ والدین پر آزمائشیں شروع ہو گئیں. ایک عورت کی نئی نئی شادی ہو، نوجوانی عمر ہو، اور خاوند جو ہے شادی کے چند دن بعد تجارت کے لیے جائے اور اس کے بعد اس کی موت کی خبر آئے، خاوند گھر نہ آئے، اس عورت کے جذبات کیا ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر کتنا سخت کڑا وقت آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو وہیں مدینہ طیبہ کے اندر مقام نابغہ پر دفن کر دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں یہ عام بات آسان ملتی ہے کہ یہ ملت ابراہیمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے لہٰذا مسلمان ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور الفت کا تقاضا ہے کہ آپ کے والدین کا اعزاز اور اکرام کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 55 دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ پیش آیا. آپ کے معجزات کے 3 ادوار ہیں. نمبر 1 آپ کی ولادت سے قبل معجزات، نمبر 2 آپ کی ولادت سے لے کے نبوت تک کے معجزات، نمبر 3 آپ کو نبوت ملنے کے بعد سے آپ کے وصال مبارک تک کے معجزات. یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل پیش آیا. یمن کا بادشاہ ابرہہ جس کا نام ہے، اس نے دیکھا کہ ایک گھر ہے، مسلمان اس کا طواف کرتے ہیں، اس کا بڑا عزت اور احترام کرتے ہیں. اس کے دل میں یہ حسد ہوا کہ میں بھی ایک ایسا محل بناؤں جس کا لوگ طواف کریں گے. چونکہ یہ عیسائی تھا، اس کے دل کے اندر اسلام کا بغض تھا. اس نے ایک محل تیار کروایا بیت اللہ کے مقابلے میں. یہاں محلات کے فیصلے نہیں ہوتے، یہاں محبت کے فیصلے ہوتے ہیں. اس بدبخت کو کیا پتا تھا؟ اس نے محل تعمیر کروایا اور چند نوجوانوں نے اس کے محل کے اندر جا کر غلاظت ڈال دی. اس کو اس بات سے بہت غصہ آیا اور اسی غصے کے اندر اس نے قسم اٹھائی کہ میں جب تک زندہ ہوں بیت اللہ کو گرا کر رہوں گا اور بیت اللہ پر ضرور حملہ کروں گا. اپنے ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ کی طرف چڑھائی کر دیتا ہے، فوج لے کر مکہ میں پہنچ جاتا ہے. حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ گرفتار کر لیتا ہے اور عبد المطلب کو بلاتا ہے. حضرت عبد المطلب جاتے ہیں، جا کر فرماتے ہیں میرے 200 اونٹ واپس کر دو. بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے، تجھے اپنے عبادت خانے کی کوئی فکر نہیں، اپنے اونٹوں کی بات کرتا ہے. حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں رب الابل ہوں، میں رب کعبہ نہیں ہوں، میں اونٹوں کا آقا ہوں. میرے اونٹ مجھے دو، میں ان کی بات کر سکتا ہوں. جو کعبہ کا رب ہے وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا. حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ جاتے ہیں. مکہ میں آ کر اعلان کر دیتے ہیں سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، اللہ اپنے گھر کی ضرور حفاظت کرے گا. عبد المطلب اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو اپنے اس عظیم گھر کی حفاظت فرما. ابرہہ اپنا لشکر لے کر بیت اللہ کے قریب پہنچا. اللہ نے پرندوں کو بھیج دیا عذاب کی صورت میں. ہر پرندے کی چونچ کے اندر کنکر تھے، پتھر تھے، وہ کنکر پھینکتے. اس کی مثال آج کی گولی ہے. وہ کنکر ہر سپاہی کے سر پہ لگتا اور پاؤں کی طرف سے نکل جاتا. اللہ نے یوں ابرہہ کے لشکر پر عذاب بے کر ان کا کام تمام کر دیا اور اپنے گھر بیت اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن قبل آپ کے معجزہ کے طور پر آپ نے گھر کی اللہ نے حفاظت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی مکہ کی سرزمین پر
بارش ہوتی ہے، ہر طرف سرسبز شاداب درخت نظر آتے ہیں، پودے نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد، حضرت آدم علیہ السلام کے 6000 سال بعد ولادت با سعادت ہوتی ہے۔ مکہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس تھی۔ میں نے دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آسمان کے تارے آپ کے گھر کی طرف جھک کر آتے ہیں، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ ستارے کہیں میرے اوپر آ کر گریں گے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ میرا پیارا بیٹا سید الامم دنیا کے اندر آیا، اس کا جسم مبارک بالکل صاف ستھرا تھا، اس کی ناف صاف ستھری تھی، اس کا ختنہ پہلے سے ہی صاف ستھرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر سطر پر کبھی کسی کی نظر نہیں پڑی، آپ کا ختنہ پہلے سے ہی موجود تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے اس بیٹے کے جسم پر کسی قسم کی کوئی غلاظت اور گندگی نہیں تھی، بالکل صاف ستھرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوتی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 دن تک دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ثویبہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو لہب کی کنیز تھی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے بعد حضرت ثویبہ کا دودھ پیتے ہیں، حضرت ثویبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم بچوں کو لینے کے لیے آئی، میری اونٹنی بالکل بیمار تھی، اس کے تھنوں میں بالکل دودھ نہ تھا، اور ساری عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چھوڑ دیتی ہیں کہ بچہ یتیم ہے، حق الخدمت نہیں ملے گا، بچے کا باپ نہیں ہے، ہمیں اجرت نہیں ملے گی۔ ان عورتوں نے دنیا سے امید لگائی، اماں حلیمہ نے اللہ سے امید لگائی۔ اماں حلیمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں اس بچے کو لینے گئی، میری بکریوں کے تھن بالکل خشک تھے، میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، میری اونٹنی بیمار تھی، اس کے تھنوں میں دودھ بالکل نہ تھا، لیکن میں جب اس بچے کو لے کر آئی، میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، میری اونٹنی کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اور ساری دائیاں حیران ہو جاتی ہیں۔ اماں حلیمہ کی اس خوش قسمتی کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ساتھ آپ کی ولادت کے بعد والے اس معجزہ کا تعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں حلیمہ اللہ سے امید لگا کر اٹھاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 7ویں روز آپ کا نام منتخب کیا جاتا ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد منتخب فرمایا۔ اہل قریش بھی اس نام منتخب کرنے کی تقریب میں موجود تھے، سوال کرنے لگے عبد المطلب جو نام تیرے آباء و اجداد میں کبھی کسی نے نہیں رکھا، تو نے یہ نام کیوں رکھا؟ عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے یہ نام اپنے اس پوتے کا اس لیے رکھا ہے کہ پوری دنیا میرے اس پوتے کی تعریف کرے گی، پوری دنیا میرے اس پوتے کی تعریف کرے گی۔ دوسری روایت کے اندر ملتا ہے حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ تم ایک امتوں کے سردار بیٹے کو جنم دینے والی ہو،
تم نے اس بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے، دوسری روایت کے مطابق تو نے اپنے اس بیٹے کا نام احمد رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو نام جو منتخب ہوئے، ان دونوں ناموں کا میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ پہلے نام کا میرے اللہ نے سورۃ الفتح اور سورۃ محمد کے اندر ذکر فرمایا، دوسرے نام کا ذکر اللہ نے سورۃ الصف کے اندر ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ناموں کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دو نام؟ نمبر 1 محمد، نمبر 2 احمد۔ یہاں ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کو مانتے ہیں وہی محمدی اور احمدی کہلانے کے حقدار ہیں۔ جو ختم نبوت کے منکر ہیں نہ وہ محمدی ہیں نہ احمدی ہیں، محمدی بھی ہم ہیں اور احمدی بھی ہم ہیں، لہذا آپ نے ختم نبوت کے منکر قادیانی کو کبھی احمدی نہیں کہنا، وہ قادیانی ہیں اور مرزائی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمدی بھی ہم ہیں اور احمدی بھی ہم ہیں، کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت دونوں پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں ناموں پر اپنی جان قربان کرنا ہم سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں روز عقیقہ کیا جاتا ہے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے عقیقہ کے لیے جانور ذبح کیے۔ کتنے خوش قسمت وہ جانور ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر ذبح ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حضرت آمنہ، اس کے بعد حضرت ثویبہ، اور 2 سال کی عمر تک اماں حلیمہ کا دودھ پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا حضرت حلیمہ اور حضرت آمنہ دونوں کے درمیان یہ معاہدہ تھا کہ دودھ پلانے تک پرورش کا حق ہوگا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 2 سال ہوئی، دودھ چھڑوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اماں حلیمہ نے دودھ چھڑوایا، آپ کی زبان مبارک پر کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 2 سال کے تھے، ننھے منھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا دی، اللہ کا شکر کیا، اللہ نے آپ کو غذا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے کلمات فرمائے، الحمدللہ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلا کلام تھا۔ اماں حلیمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے ہیں، معاہدہ 2 سال کا تھا۔ 2 سال کے بعد اماں حلیمہ دیکھتی ہیں اتنا پیارا بیٹا اب مجھ سے جدا ہونے والا ہے، دل نہیں کرتا، برداشت نہیں ہوتا میں اس بیٹے کو اپنے سے جدا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جھوم کر اماں حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں میں اس بچے کی 2 سال اور پرورش کرنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ اماں حلیمہ نے اجازت مانگی۔ مکہ کے اندر اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی تھی، حضرت آمنہ نے اجازت دے دی کہ چلو بنو سعد کے علاقے میں میرا بچہ محفوظ رہے گا۔ یہ اہل عرب کا دستور تھا، بچے کی تازہ اور بہترین نشو و نما کے لیے دیہات کے علاقے میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کے علاقے میں غذا بھی تازہ اور ہوا بھی تازہ ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا، اماں حلیمہ کا دل کیسے کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا، دیکھتے ہی اعلان کیا میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں، ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر کلمہ پڑھا، کسی نے پتھروں کو بولتے دیکھ کر کلمہ پڑھا،
میں وہ بلال ہوں جس نے محمد عربی کا چہرہ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا تھا۔ اماں حلیمہ کا دل کیسے کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو؟ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے 4 اشعار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا جو نقشہ کھینچا ہے کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آج تک کسی آنکھ نے اتنا حسین نہیں دیکھا۔ یہ نہیں فرمایا میری آنکھ نے، فرمایا کسی آنکھ نے آج تک اتنا حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آج تک اتنا خوبصورت بیٹا نہیں جنا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کتنا خوبصورت بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگتا یہ ہے اللہ سے عرض کرتے گئے، اللہ بناتا گیا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ اتنا خوبصورت بیٹا اماں حلیمہ کا دل کیسے کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کو؟ اتنا خوبصورت چہرہ جس کی میرا اللہ خود قسمیں اٹھاتا ہے، وَالضُّحَىٰ جس کی زلفوں کی میرا اللہ خود قسمیں اٹھا رہا ہے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَىٰ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا تھا، کسی کا بھی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت بلال، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دل کو تسلیاں دیتے ہیں اور بار بار شام کے علاقے میں جا کر شام کے راستے پر کھڑے ہوتے ہیں، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم معجزانہ طور پر دوبارہ نظر آ جائیں۔ یہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ ہم بن دیکھے آج جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور جنہوں نے دیکھا ہوگا وہ کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہی ایسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر تک اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس پرورش پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 4 سال ہوتی ہے، آپ اپنے بھائی رضائی بھائی کے ساتھ جو دودھ شریک آپ کا بھائی تھا، ان کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹاتے ہیں، آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں اور آپ کے دل مبارک کو نکال کر برف کے پانی سے دھوتے ہیں اور دوبارہ سینہ کو سلائی کر دیتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ آپ کے رضائی بھائی نے دیکھا، پریشان ہو گیا، دوڑتا ہوا اپنی اماں حلیمہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ہمارے قریشی بھائی کو 2 سفید پوش آدمیوں نے لٹا کر سینہ چاک کر دیا، اب وہ دوبارہ سینے کو سلائی کر رہے ہیں۔ اماں حلیمہ پریشان ہوتی ہیں، دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور دیکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر واقعتاً نشان موجود تھا۔ یہ نشان زخم کا نہیں تھا، جو زخم صحیح ہونے کے بعد نشان ہوتا ہے۔ یہ معجزانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اس طرح کا نشان تھا جو زخم صحیح ہونے کے بعد گوشت پر نشان ہوتے ہیں۔ اماں حلیمہ نے دیکھا اس بچے کے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں، کہیں اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے، میں اس کی اماں کے جا کے حوالے کرتی ہوں۔ جب سارے واقعات حضرت آمنہ کے سامنے پیش کیے، حضرت آمنہ بالکل بھی حیران نہ ہوئی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے، بوجھ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے اور گھر کے اندر نور رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات برکات کو حضرت آمنہ دیکھ چکی تھیں، وہ حیران نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں واپس اپنی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر تک یعنی 2 سال اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننہال بنی نجار کی طرف سفر کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ اور حضرت ام ایمن ساتھ ہیں۔ واپسی پر مقام ابوا پر پہنچ کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کا انتقال پر ملال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جس جگہ پر انتقال ہوا وہ جگہ آج بھی ویران ہے، اور 1400 سال پہلے کتنی ویران ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں، آپ کے والدین پر
کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں، یہ سب کچھ اسلام کے لیے تھا۔ آپ کی خادمہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتے آنسوؤں کے ساتھ مکہ میں لے کر آتی ہیں، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کل 4 مرتبہ ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ آپ کا شق صدر جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس موجود تھے، حضرت حلیمہ کی پرورش میں موجود تھے، 4 سال کی عمر تھی، جنگل میں فرشتوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر 10 سال کی عمر میں ہوا۔ تیسری مرتبہ آپ کا شق صدر 40 سال کی عمر میں ہوا۔ چوتھی مرتبہ آپ کا شق صدر 52 سال کی عمر میں ہوا۔ پہلی مرتبہ 4 سال کی عمر میں شق صدر کرنے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کے دل سے مادہ معصیت نکال دیا جائے، دھو دیا جائے۔ دوسری مرتبہ شق صدر کرنے کی حکمت یہ تھی کہ آپ کے دل مبارک سے کھیل کود کا شوق نکال دیا جائے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، کھیل کود ہونا الگ بات ہے، کھیل کود کا شوق ہونا الگ بات ہے۔ کھیل کود کا وقت ہوتا ہے، کھیل کود کے شوق کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے کھیل کود کا شوق نکالنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تیسری مرتبہ شق صدر ہوا، آپ کو اب اللہ نے نبوت عطا فرمانی تھی، اللہ کی طرف سے قرآن کا نزول ہونا تھا، اس کے لیے طاقت کی ضروری تھی، وحی الہی کو برداشت کرنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت تھی۔ اللہ نے وہ قوت عطا فرمانی تھی جس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ قرآن کریم کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے قوت کی ضرورت کتنی تھی؟ اللہ نے خود سورۃ المزمل میں فرمایا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایسا کلام نازل کرنے والے ہیں جو انتہائی ثقیل ہے، انتہائی بوجھ والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول ہونا یہ کتنا بوجھ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے نزول کے بارے میں سورۃ الحشر میں فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس وحی کو برداشت کرنے کے لیے ایک قوت کی ضرورت تھی، جو قوت عطا کرنے کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا۔ دل مبارک کو دھو کر اس میں وہ طاقت رکھی گئی جس سے آپ وحی کو برداشت کر لیں۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نزول قرآن ہوتا، سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اسی کے متعلق ایک صحابی عرض کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، ایک دم اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونا شروع ہوئی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میری یہ ٹانگ میرے ساتھ بالکل نہیں ہے۔ نزول قرآن کا کتنا بوجھ ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نزول قرآن کے بوجھ والی طاقت عطا دینی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو برداشت کیا اور وہی الہی کا نزول ہوتا رہا۔ چوتھی مرتبہ آپ کا جب شق صدر کیا گیا، اس وقت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجلیات الہی دکھانی تھی، اپنا دیدار کروانا تھا، جنت اور جہنم دکھانی تھی۔ اللہ نے جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانی تھی، ان کے لیے ایک طاقت کی ضرورت تھی۔ اللہ کی دیدار کے لیے طاقت کی ضرورت کتنی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ تیرا دیدار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ میرا دیدار تو نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، اللہ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ ایک بار تو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ پھر میرا دیدار بعد میں کرنا، میں اپنے نور کی ایک تجلی دکھاؤں گا، اگر اس تجلی کو تو نے برداشت کر لیا، اگر اس کی سکت تیرے اندر موجود ہوئی، میں اپنا دیدار بھی کروا دوں گا۔
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، موسیٰ علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں، اللہ نے اپنے نور کی تجلی دکھائی۔ اللہ نے اس چیز کا سورۃ الاعراف کے اندر ذکر کیا، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب اللہ کے نور کی تجلی پڑی، موسیٰ صاحب تو وہیں گر گئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ موسیٰ میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کا دیدار کرنا تھا، اس دیدار کے لیے ایک طاقت کی ضرورت تھی، جس طاقت کو اللہ نے آپ کے دل میں رکھنے کے لیے آپ کا شق صدر فرمایا۔ آپ کے شق صدر کے بعد اللہ نے دل کے اندر وہ طاقت رکھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تجلیات الہی کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، اللہ کے دیدار کی طاقت کو برداشت کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سالہ عمر مبارکہ تک آپ حضرات نے سیرت طیبہ پڑھ لی، سن لی۔ آپ نے ان باتوں کو یاد رکھنا ہے۔